أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بزرگوں، تعلیم حق یوٹیوب چینل کے ذریعے قرآن مجید آسان عربی گرامر کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے. آج کا مضمون ہے کہ ثلاثی مزید فی کی ضرورت کیوں. ثلاثی مزید فی کی ضرورت کیوں. یاد رکھیے، بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب اور ان کی خاصیتیں قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتبار سے اتنی اہمیت کا حامل ہیں کہ اگر یہ نہ سمجھا جائے تو قرآن کا فہم سمجھ نہیں آ سکتا. اور عام طور پر طالب علم اسی موقع پر آ کر پریشان ہوتا ہے کہ اسے قرآن کا فہم نہیں آ رہا ہوتا. دیکھیں، جب تک پوری عربی گرامر کسی کو سمجھ نہ آئے اس وقت تک وہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسے کر پائے گا. ہم سورہ فاتحہ بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب دیکھیے، نعبد یہ بھی فعل مضارع ہے اور باب نون سے ثلاثی مجرد، اور نستعین باب استفعال میں چلا گیا، عین واو نون اس کا روپ بنتا ہے. تو اندازہ لگائیے. پھر نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہدایہ سے اہدنا امر بنا ہوا ہے، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب انعمت علیہم دیکھیے ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی میں انعم ینعم انعام باب فعال سے آیا. تو جب تک پورے ابواب اور ماضی اور مضارع کی سمجھ نہ آئے تو کیسے طالب علم وہاں تک ترجمے تک پہنچتا ہے. یقیناً سورہ فاتحہ میں بھی پوری عربی گرامر کا ہونا لازم ہے اور آدمی کو سمجھنا لازم ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ثلاثی مزید فی کی ضرورت کیوں پڑی کہ ثلاثی مجرد میں ہمیں لفظ نہیں ملتا. دیکھیں، اس میں جب ثلاثی مزید فی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو 3 حرف ثلاثی مجرد، 3 حرف ثلاثی مجرد، 6 حرفی جسے آپ کہتے ہیں، یہ ہمیشہ ماضی میں ہوتا ہے. تین حرف ثلاثی مجرد میں ہمیں لفظ نہیں ملتا، تب ہم ثلاثی مزید فی کی طرف جاتے ہیں. جسے ہم مزید فی کہتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حروف اصلی سے کسی حرف کا اضافہ ہو جائے. مثال کے طور پر فا، عین اور لام، یہ ثلاثی مجرد ہے. فعال ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جب اس میں ثلاثی مجرد میں ہمیں لفظ نہیں مل رہا ہوتا ہم ثلاثی مزید فی میں جاتے ہیں تو کسی حرف کا اضافہ کرتے ہیں. وہ جو حرف کا اضافہ ہے اسے ہم ثلاثی مزید فی کہتے ہیں، کچھ زیادہ.
اب دیکھتے ہیں ثلاثی مجرد ایک لفظ ہمارے پاس ہے نام، روٹ تو اس کا نون عین اور میم ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں انعام، اردو میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نام سے انعام ہم کہتے ہیں، تو یہ تو بات ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو نام کے اعتبار سے ایک حرف پہچانیں تو ہم اس کے معنی کر رہے ہوتے ہیں ہاں، ہاں یا اچھا، یہ معنی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم انعام کی بات کر رہے ہیں تو پھر قرآن مجید ہمیں کہتا ہے انعمت علیہم، انعمت تو نے انعام کیا، یہ ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انعمت تو نے انعام کیا، اس کے جو اس کا روٹ ہے وہ بھی نون عین میم ہے۔ دیکھیے ثلاثی مجرد میں جب ہم دیکھتے ہیں نام کہیں ایک حرف کے طور پر بولے یا نام تو آتا ہی نہیں لفظ، تو اس کے معنی ہاں یا اچھے کے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں انعام کے معنی میں تو پھر ہمیں لفظ قرآن مجید میں ملتا ہے انعام تھا، تو روٹ اس کا نون عین میم ہونے کے باوجود اس میں ایک الف زیادہ لگتا ہے، اس لیے چونکہ ہمیں ثلاثی مجرد میں لفظ نہیں ملا، اس لیے ثلاثی مزید فی کی ضرورت پڑی ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہوئی۔ نمبر دو، معنی نہیں ملتے۔ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ بولتے ہیں نفاق، نفقہ سے وہ لفظ نکلتا ہے اور اس کے روٹ آ رہے ہوتے ہیں نون فا اور کاف، لیکن جب ہم اس سے اردو کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں لفظ ملتا ہے منافقت، نفقہ، اور نفقہ ثلاثی مجرد میں استعمال نہیں ہوا۔ یقیناً جب ہم انفاق کے معنی کر رہے ہوتے ہیں خرچ کرنا، انفاق، انفاق یہ مصدر ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی لفظ ہمیں ملتا ہے انفاقہ، ينفق انفاقا، تو اس کے معنی ہیں خرچ کرنے کے، بلا شبہ اس کا روٹ بھی نون فا قاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ ثلاثی مجرد میں وہ لفظ ہمیں نہیں ملتا، جس کی وجہ سے یہ ثلاثی مزید فی کی ضرورت پڑی۔ ایک اور ہم لفظ دیکھتے ہیں خراجہ، وہ نکلا، ثلاثی مجرد میں ہم کہتے ہیں خراجہ، اور یہ ایک اعتبار سے خراجہ وہ نکلا، پھر لازم ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں جب ہم لفظ بولتے ہیں ان آما یون ان کے وزن پر آتا ہے اخراجہ یخرجو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے نکالا۔ اب یہ فعل متعدی ہے، ثلاثی مجرد میں ہمیں وہ معنی نہیں ملتے جو ثلاثی مزید فی میں جا کر ہمیں ملتے ہیں، یعنی فعل لازم سے ہم فعل متعدی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تک ثلاثی مزید فی کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ایک تو لفظ نہیں ملتا، دوسرے اس کے معنی نہیں ملتے، اور تیسرا وہ فعل لازم سے متعدی بنانا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہم کیسے پہچان کریں، تو پہچان کے اعتبار سے ثلاثی مجرد میں اس کا ایک مصدر، جیسے ہم نے یہ بتایا آپ کو انفاقن، یہ مصدر ہے۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا کرنا ہونا سے
نا جس میں زمانہ تو نہ ہو، اس سے زمانہ برآمد ہو. تو اس اعتبار سے دیکھیے ثلاثی مزید فی کا ہمیشہ مصدر ایک ہی ہوتا ہے اور وہ اردو میں اکثر بولا جاتا ہے. اور سارے ثلاثی مزید فی کے جتنے بھی ابواب ہیں ان سے اس مصدر کی سے ہی پہچان ہوتی ہے، جبکہ ثلاثی مجرد میں ہم نے اس کی پہچان کے لیے پہلا صیغہ بولا، مادہ کے حروف بھی وہی تھے، پہلا وزن بھی وہی تھا، اور مادہ پہلا صیغہ بھی وہی تھا. ثلاثی مجرد میں جب ہم دیکھتے ہیں مادہ کے حروف فاعل نام اور پہلا وزن فاعلہ، اور پہلا صیغہ ماضی واحد مذکر غائب، یہی ایک بنیاد تھی. ماضی واحد مذکر غائب یہی ایک پہچان تھی اور یہی ایک بنیاد تھی. جبکہ اس کے برعکس جب ہم نے دیکھا ثلاثی مزید فی کا مصدر چونکہ ایک ہوتا ہے، ہم نے ثلاثی مجرد میں مصادر آپ کو اس لیے یاد نہیں کروائے کہ وہاں ثلاثی مجرد کے مصادر ایک سے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے اگر مصادر کو یاد کیا جائے تو وہ آسانی نہیں ہوتی جو فعلہ کو یاد کرنے سے آسانی ہوتی ہے. اسی طرح ثلاثی مزید فی میں مصدر چونکہ ایک ہی آ رہا ہوتا ہے، اس لیے مصدر سے ہی ان کے ابواب کے نام ہوتے ہیں اور مصدر سے ہی ان کی پہچان ہوتی ہے. تو بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں کیسے پہچان کریں. عموماً ثلاثی مجرد میں کسی بھی ثلاثی مجرد لفظ کا مادہ جو مضارع ہے وہ زبر سے بنتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے فاتحہ یفتح، فاتحہ یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، اس کا مضارع علامت مضارع زبر سے آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم ثلاثی مزید فی میں جا کے دیکھتے ہیں تو انعما ینعم، انعمت، انعما ینعم، ینعم، اس کا مضارع پیش سے بن رہا ہوتا ہے. تو اب بات انفاقہ ینفیقو، یہ بڑی موٹی پہچان ہے ینفیقو کہ ہم ثلاثی مزید فی کو اس کے علامت مضارع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ علامت مضارع پیش آیا تو ہم اس سے پہچانتے ہیں کہ یہ ثلاثی مزید فی سے ہے یا ثلاثی مجرد سے ہے. یہاں آ کر ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے تو اچھی ہے. دیکھیے جب ہم مجہول بنا رہے ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد کا مجہول بنا رہے ہوتے ہیں یا ثلاثی مزید فی کا مجہول بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا فعلا، فاعلہ اور فاعولہ، اس کا ماضی مجہول دیکھیے ایک ہی وزن سے آ رہا تھا فعیلہ، یہ ہم نے دیکھا ماضی مجہول. ماضی مجہول. اور اسی طرح جب ہم مضارع میں چلے جاتے ہیں فعل یفعل، 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 تو اس کا مجہول دیکھتے ہیں یفعل، اور یہ یفعل، یفعل جو ہے یہ بھی ایک ہی وزن آ رہا ہوتا ہے، فعل بھی جب ایک ہی وزن آ رہا ہوتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے جب یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کا مضارع پیش سے بنتا ہے اور ثلاثی مجرد کا مضارع جو ہے وہ زبر سے بن رہا ہوتا ہے، تو ہم مضارع مجہول کو پہچاننے کے لیے اب دونوں کی علامت مضارع جو پیش ہے تو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ معروف کا لفظ ہے، معروف کا لفظ ہے یا مجہول کا لفظ ہے. یہ ایک پہچان ہمیں یہاں علیحدہ سے کرنی ہوگی. تو اس کو پہچاننے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی لفظ کو مضارع مجہول چونکہ سیم آ رہا ہے، ثلاثی مزید فی کا
मुज़ारे मजहूल भी युफ़अलु बनता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु, युफ़इलु, युफ़इलु से इसका मुज़ारे भी युफ़अलु बनता है। तो अब ये सलासी मुजर्रद से युफ़अलु और सलासी मज़ीद फ़ी से युफ़अलु, ये आवाज़ें दोनों की सेम है। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई फ़ेल जो है वो सलासी मुजर्रद से मजहूल बना के आया या सलासी मज़ीद फ़ी से मजहूल बना के आता है? तो उसके लिए हमारे पास बहुत आसान कायदा है। हमने ये देखा कि फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी जो होते हैं, फ़ेल लाजिम का कभी भी मजहूल नहीं बनता और फ़ेल मुतअद्दी से मजहूल बनता है। तो हम उसके फ़ेल लाजिम में जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ देखिए ये फ़ेल लाजिम है, लिहाजा फ़ेल लाजिम से मजहूल नहीं बनेगा। या कि अखरजा युखरजु भी चला गया तो यहाँ से उसका युखराजु ये मजहूल बनेगा। युखराजु मजहूल के हमने दोनों वज़न अलग अलग करके दिखाए हैं आपको कि ये कैसे हम इसका मजहूल बना सकते हैं। तो हम उनको दोनों की आवाज़ को हम कैसे जुदा करेंगे, ये कायदा अब हमारे सामने आया। इसके बाद आप देखते हैं सलासी मज़ीद फ़ी के अबाब, या पहला लेसन जो हमने आपको बताया कि सलासी मज़ीद फ़ी में की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। जज़ाकल्लाह खैर।